یہ جنگ اسلامی تاریخ کی ایک عظیم جنگ ہے جو مسلمانوں اور دنیا کی سب سے بڑی سلطنت رومیوں کے درمیان لڑی گئی۔ اس جنگ نے اسلامی سلطنت کو مضبوط کیا، روم کی عظیم سلطنت کو ہلا کے رکھ دیا اور تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ یہ جنگ 636 عیسوی میں شام کے علاقے یرموک کے میدان میں لڑی گئی۔ اسلام تیزی سے عرب سے نکل کر شام، عراق اور فلسطین تک پہنچ رہا تھا۔ رومی سلطنت جو اس وقت دنیا کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، مسلمانوں کی اس پیش قدمی سے خوفزدہ تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام کی فتوحات شروع ہوئیں اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں رومیوں سے براہ راست بڑی جنگیں ہوئیں۔ رومیوں نے مسلمانوں کو روکنے کے لیے ایک بہت بڑی فوج تیار کی۔ اب ذرا رومی فوج کی تیاری پہ نظر ڈالتے گئے۔ رومی بادشاہ ہرقل نے شام کے مختلف علاقوں سے فوجیں بلائیں۔ اس کے لشکر میں تقریباً 2 لاکھ سے زائد فوجی تھے۔ ان کے ساتھ عیسائی اور عرب قبائل بھی شامل تھے۔ یہ فوج اسلحہ، گھوڑے اور جنگی ساز و سامان سے لیس تھی۔ اب ذرا مسلمانوں کی جنگی تیاری پہ نظر ڈالتے ہیں۔ مسلمانوں کی فوج کی تعداد صرف 30 سے 40 ہزار تھی۔ سپہ سالار پہلے حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ جنگ کی قیادت حضرت خالد بن ولید کریں گے، چونکہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی، قائدانہ صلاحیت اور بہادری کے لیے مشہور تھے۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عاجزی سے یہ قیادت حضرت خالد بن ولید کے حوالے کی اور کہا، میں آپ کا ایک سپاہی ہوں۔ جنگ کا مقام یرموک دراصل شام اور اردن کے درمیان ایک وادی ہے۔ یہاں دریائے یرموک بہتا ہے، جس کے اطراف میں پہاڑ اور گہرے غار ہیں۔ یہ علاقہ جنگ کے لیے نہایت موزوں تھا اور حضرت خالد نے اس کے ہر پہلو کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ جنگ کا آغاز رومی فوج کی کثرت دیکھ کر مسلمانوں پر دباؤ بڑھ گیا، لیکن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کی صف بندی انتہائی حکمت سے کی۔ فوج کو مختلف دستوں میں تقسیم کیا، ہر قبیلے کو ایک محاذ دیا۔ خواتین کو بھی کہا کہ وہ پیچھے کھڑی ہو کر مردوں کو پیچھے ہٹنے نہ دیں۔ پہلے دن رومیوں نے زبردست حملہ کیا، لیکن مسلمانوں نے صبر اور ایمان کے ساتھ مقابلہ کیا۔ میدان جنگ میں حضرت خالد بن ولید نے ایک زبردست تقریر کی۔ انہوں نے فرمایا، اے مسلمانوں، آج کا دن اسلام اور کفر کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ جنت تمہارے سامنے اور جہنم تمہارے پیچھے ہے۔ اس تقریر نے مسلمانوں کے حوصلے بڑھا دیے۔ رومی فوج نے ایک ساتھ حملہ کرنے کے بجائے مختلف محاذوں پر دباؤ ڈالا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کو ٹکڑوں میں بانٹ کر شکست دیں، لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوجی چالوں کے ذریعے ہر حملے کو ناکام بنا دیا۔ اس جنگ میں ایک اہم پہلو یہ تھا کہ مسلمان عورتیں بھی اپنے خیموں سے نکل کر مردوں کو غیرت دلاتی۔ جب کبھی مسلمان پسپا ہونے لگتے، عورتیں کہتی، تم پیچھے کیوں ہٹتے ہو؟ اگر جنت نہیں چاہیے تو آؤ اور ہماری حفاظت کرو۔ اس سے مسلمان دوبارہ جوش و جذبے کے ساتھ لڑنے لگے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، آج ہم یا جیت کر لوٹیں گے یا شہید ہو جائیں گے۔ عورتوں نے مردوں کو کہا، اگر تم بھاگے تو ہم تمہیں اپنے ہاتھوں سے پکڑ کر واپس لائیں گے۔ یہ جذبہ رومیوں کے لشکر میں موجود نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید نے اپنی گھڑ سوار فوج کو بار بار مختلف سمتوں سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے رومی فوج کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ ایک دن وہ دائیں بازو پر حملہ کرتے، دوسرے دن بائیں بازو پر، کبھی رات کو اچانک حملہ کرتے تاکہ دشمن تھک جائے۔ 6 دن تک یہ جنگ جاری رہی۔ فیصلہ کن دن چھٹے دن حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی فوج کو آخری حملے کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے اپنی تلوار بلند کی اور کہا، اللہ کی قسم، آج یا تو دشمن کو شکست ہوگی یا ہم سب شہید ہو جائیں گے۔ مسلمانوں نے ایک ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ یہ نعرہ اتنا زوردار تھا کہ دشمن کے دل دہل گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک زبردست حکمت عملی تیار کی۔ ایک طرف سے مسلمانوں نے سخت حملہ کیا، دوسری طرف سے گھوڑ سوار دستے دشمن کے پیچھے سے آ گئے۔ رومی فوج گھر گئی اور بھاگنے لگی۔ مسلمان گھڑ سوار دستے نے رومی فوج کو پیچھے دھکیل دیا۔ رومی فوج وادی اور دریائے یرموک کی طرف بھاگی۔
ہزاروں فوجی دریائے یرموک میں گر کر ہلاک ہو گئے، باقی فوج شکست کھا کر شام کے مختلف علاقوں میں بھاگ گئی۔ اس جنگ میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی شاندار حکمت عملی، قائدانہ صلاحیت سے مسلمانوں کو ناقابل یقین فتح دلائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خالد اللہ کی تلوار ہے جسے اللہ نے کافروں کے خلاف نکالا ہے۔ رومی سلطنت کو شام سے فیصلہ کن شکست ہوئی۔ شام، اردن اور فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ یہ جنگ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم تاریخی موڑ تھا جس نے اسلام کو مشرق سے مغرب تک پھیلنے کا راستہ دیا۔ ایمان کی طاقت دنیاوی طاقت سے بڑی ہے۔ اتحاد اور قیادت قوموں کو کامیاب بناتی ہے۔ قربانی اور صبر کے بغیر کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں ہوتی۔ جنگ یرموک ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کمزور سمجھا جانے والا لشکر بھی ایمان اور عزم سے دنیا کی سب سے بڑی سلطنت کو شکست دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو چینل نالج اینڈ نور کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ جزاک اللہ خیر۔